بسم اللہ. آواز ہے ٹھیک؟ بسم اللہ. ہاں ہاں. ہم لوگ کہاں پہ رکے تھے؟ جی یہ بات آ گئی تھی. مسئلہ نمبر 8 چلے گا نا 7. وضو کب کب کرنا ہے یہ والا ہوگا. وضو کب کب کرنا ہے؟ ما استحب کی بات ہے. کب کب وضو کرنا مستحب ہے یہ ہو گیا تھا. ہم لوگوں کو سب آتا ہے کہ سب برابر لگ رہا ہے پڑھا ہوا بالکل. یہ شاید ہے الباب السادس فی المسح الخفین والعمامہ والجبیرہ وفی مسائل. چلیے الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه. کا خف کسے کہتے ہیں؟ جو پیر میں پہنا جاتا ہے چاہے چمڑے کا ہو یا اس کے علاوہ کسی اور مٹیریل کا بنا ہوا ہو. وجمعه اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ خفاف. ويلحق بالخفین اور خفین ہی کے ضمن میں وہ بھی آ جاتا ہے ما یلبس علی الرجلین جو پہنا جاتا ہے پیر میں من صوف ونحوہ چاہے اون کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو. کہا اس میں خفین میں یہ بھی شامل ہے جو کپڑے وغیرہ کے موزے پہنے جاتے ہیں. المسألۃ الاولی حکم المسح علی الخفین ودلیلہ. کہا خفین پہ مسح کی دلیل کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ دونوں آ رہا ہے. المسح علی الخفین جائز. کہا خفین یعنی موزوں پر چاہے چمڑے کے موزے ہوں، خیر خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو، اور جورب وغیرہ کہتے ہیں جو چمڑے کے علاوہ کپڑے کے موزے بنے ہوئے ہوں. تو کہا کہ خفین پہ مسح جائز ہے باتفاق اہل سنہ والجماعہ. اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ خفین پر یعنی چمڑوں کے موزے پر مسح جائز ہے. وہو رخصۃ من اللہ عز وجل اور اللہ کی جانب سے یہ چھوٹ ہے، سہولت ہے. تخفیفا منہ اللہ کی جانب سے یہ ہمارے لیے چھوٹ دے دی گئی ہے. علی عبادہ اس کے بندوں پر، ودفعا للحرج اور مشکل کو دور کرنے کے لیے، والمشقۃ عنہم اور ان سے پریشانی کو دور کرنے کے لیے. وقد دل علی جوازہ السنۃ والاجماع اور اس کے جواز پر سنت اور اجماع دلیل دونوں بن گئے ہیں. اما سنت فقط تواترت الاحادیث الصحیحۃ علی ثبوتہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فعلہ وامرہ بذلک وترخیصہ فیہ. کا سنت صحیح حدیثیں متواتر ہیں، بہت زیادہ حدیثیں ہیں خفین پر یا چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کی. علی ثبوتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. آپ من فعلہ آپ نے ایسا کیا بھی ہے، وامرہ آپ نے ایسا حکم دیا ہے، وترخیصہ فیہ اور اس سلسلے میں آپ نے رعایت دی ہے، چھوٹ دی ہے. قال الامام محمد رحمہ اللہ لیس فی قلبی من المسح شیء. امام محمد کہتے ہیں کہ میرے دل میں مسح کے تعلق سے کوئی کھٹک نہیں ہے، کوئی میں حرج یا کوئی کمی محسوس نہیں کر رہا ہوں. فیہ 40 حدیثہ اور اس تعلق سے 40 حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. والمراد بقولہ لیس فی قلبی ادنی شک فی جوازہ. کا اس سلسلے میں امام احمد کہتے ہیں میرے دل میں مسح کے سلسلے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وقال حسن البصری حدثنی 70 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ مسح علی الخفین.
70 صحابہ کرام نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر یا خفین پر مسح کیا ہے۔ ومن هذه الاحادیث، چند حدیثیں جو خف پر مسح کے تعلق سے ہیں وہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ حدیث جریر ابن عبداللہ بن جریر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، ثم توضا، پھر کیا کیا؟ وضو کیا، ومسح علی خفیہ، اور اپنے موزے پر مسح کیا۔ عامش عن ابراہیم، یہ عامش کہتے ہیں ابراہیم سے روایت کرتے ہوئے، کان یعجبہم ھذا الحدیث، اور یہ ان لوگوں کو یہ حدیث پسند آتی تھی، کیونکہ اس میں کیا ہے اس میں رخصت ہے، چھوٹ ہے، رعایت ہے۔ لأن اسلام جریر ان کان بعد نزول المائدہ، کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ کا اسلام کب ہوا قبول، یا انہوں نے اسلام کب قبول کیا ہے؟ سورۃ المائدہ کے نازل ہونے کے بعد، یعنی آیت الوضو، وضو کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کہا ہے، تو کہا کہ یہ لوگوں کو پسند آتا تھا کہ لوگ مسح کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی الحمدللہ پسند آتا ہے۔ جس کے دل میں شک ہو اس کا مسئلہ دوسرا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہاں گرمی میں جاڑے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ جاڑے کے دن میں ہمیں زیادہ راحت محسوس ہوتی ہے، گرمی کے دن میں مسح جائز ہے، بلا شبہ آدمی پہن لے، لیکن اگر بدبو آ رہی ہے موزے سے تو لازم ہے کہ ہم اس کو کیا کر دیں؟ اتار دیں موزے، تاکہ کسی اور کو اذیت میں ہم مبتلا نہ کریں۔ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوَارِبِ، بات آئی خف جو چمڑے کے موزے بنے ہوئے ہیں، یہاں آیا مسئلہ کہ کیا جو کپڑے کے بنے ہوئے موزے ہیں اون کے، اس پر مسح جائز ہے کیا نہیں؟ تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجُوزُ، جائز ہے کہ ہم کپڑے کے بنے ہوئے موزے پر مسح کر لیں۔ وہی مَا يُلْبَسُ عَلَى الرِّجْلِ، جو پیر میں پہنا جاتا ہے، مِنْ غَيْرِ الْجِلْدِ، چمڑے کے علاوہ، کالخرق ونحوها، جیسا کہ کپڑا ہے اور اس جیسی اور دوسرے مٹیریلز ہیں۔ وَهُوَ مَا يُسَمَّى الْآن بِالشُّرَّابِ، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شراب کہتے ہیں، اور یہ اصل میں کیا تھا؟ جراب۔ یہ فارسی لفظ ہے جو عربوں کے ہاں آیا، پہلے ان کے ہاں موزہ پہننے کا چلن نہیں تھا، لیکن دھیرے دھیرے فارس سے نقل ہو کر آیا، تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شراب۔ یہ شاید اس سے معرب ہے، یعنی عربی بنا لیا گیا ہے، یہ جراب کہتے ہیں اس کو۔ لَأَنَّهُمَا كَالْخُفِّ، کیونکہ یہ موزے جو چمڑے کے ہیں انہی کی طرح سے ہیں، فی حاجت الرجل، جو پیر کو ضرورت ہے، پیر کو ضرورت ہے کہ اس کو لپیٹ دیا جائے، تو چاہے کپڑے کے ہوں یا چمڑے کے ہوں۔ وَالْعِلَّةُ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ، کہا علت جو سبب ہے دونوں میں ایک ہی ہے۔ وَقَدْ انتشر لُبْسُهُمَا أَكْثَرَ مِنَ الْخُفِّ، اور آج کل تو چمڑے کا موزہ کم ہے، کپڑے کا موزہ زیادہ پہنا جاتا ہے۔ فَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ سَاتِرَةً، اگر ڈھانپ رہا ہو قدم کو تو اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ المسألۃ الثانیہ، شروط المسح علی الخفین وما یقوم مقامہما، کہا مسح کے شروط کیا ہیں موزے پر، یا چمڑے کے موزے ہوں یا کپڑے کے موزے ہوں، وما یقوم مقامہما، اور جو خفین کے قائم مقام ہے، جو اس کا بدل ہے۔ وہذہ شروط ہی، چند شرطیں ہیں۔ لبسہما علی الطہارہ، کہ ان کو ہم وضو کی حالت میں پہنیں۔ لما روى المغیرۃ قال، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم لوگ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فأهویت لأنزع خفیہ، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے نکالنے کے لیے میں جھکا تو آپ نے فرمایا دعہما، رہنے دو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے دونوں موزے اس حالت میں پہنے ہیں کہ میں کیا تھا؟ باوضو تھا۔ فمسح علیہما، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ وضو رہنا چاہیے، چاہے فوراً آپ موزے پہنیں یا 2 گھنٹے کے بعد، وضو کی حالت میں پہنا جانا چاہیے۔ نمبر 2، سترہما لمحل الفرض، کہا جو فرض ہے، جو ہم وضو کی بات کرتے ہیں، فرائض وضو جو تھے وہ کیا تھے؟ کیا تھے؟ 4 تھے؟ نہیں، ہاں 6 تھے، صحیح 6 تھے۔ دھونے کی بات آئی تو دھونے کی بات صحیح ہے کہ دھونے کے تعلق سے ہیں، چہرہ، ہاتھ
مسح اور پیر دھونا۔ تو کہا جو فرائض تھے دھونے کے سلسلے میں وضو میں، اگر وہ ڈھکا ہوا ہے پیر، فرض کتنا ہے کہ ٹخنے کے اوپر تک کا موزہ ہو، اگر نیچے ہے ٹخنا نظر آ رہا ہے تو اس موزے پر ہم مسح، آج کل یہ بھی چل رہا ہے کہ ایک دم نیچے رہتا ہے، ٹخنے سے نیچے رہتا ہے تو اس پر ہم مسح نہیں کر سکتے، گویا کہ ٹخنا ڈھانپ رہا ہو وہ موزہ۔ کہا کہ سترہما لمحل الفرض اے المفروض غسلہ من الرجل، یہ پیر جہاں دھویا جانا ضروری ہے۔ فلو ظہر من محل الفرض شیء، کہا اگر کچھ بھی ظاہر ہو گیا وہ مقام پیر کا، وہ مقام پیر کی وہ جگہ جو دھویا جانا ضروری ہے، لم یصح المسح، تو کیا مسح صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 3 اباحتہما، کہا کہ یہ مباح ہوں، حلال کے ہوں، جائز ہوں، کیا جو موزے آپ پہن رہے ہیں۔ فلا یجوز المسح علی المغصوب، کسی نے چوری کر لیا ہے موزہ اور پہن لیا تو نہیں ہوگا، تو کہا وہی مباح ہوں، حلال ہوں، جائز پیسے کے اس نے پہنے ہوئے ہوں۔ والمسروق، چوری کر لیا، اور وللحریر للرجل، کہا ریشم کا بھی موزہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے پہننا اور اس پر مسح کرنا، لأن لبسہ معصیہ، اس کا پہننا نافرمانی ہے، کس کا، حریر کا یا چوری وغیرہ کا۔ فلا تستباح بہ الرخصہ، تو رخصت اس کو حلال نہیں کر دے گی، رخصت کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے رخصت جائز نہیں ہوگی، رخصت ہمارے لیے جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ طہارت عینہما، موزے پاک ہونے چاہیے، پیشاب کے چھینٹے اگر پڑ جائیں گے تو آدمی کا کیا نہیں ہوگا، مسح نہیں ہوگا۔ فلا یصح المسح علی النجس، کہا ناپاک ہو تو اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ کل متخذ من جلد حمار، جیسے کوئی آدمی وہ چمڑا جس کا موزہ بنا ہوا ہے اگر گدھے کا ہے وہ پہن لے تو جائز نہیں ہوگا اس پر مسح کرنا۔ اب نجس مطلب پیشاب پخانے لگا ہو یا حرام چمڑے کا بنا ہوا ہو۔ ان یکون المسح فی المدۃ المحددۃ شرعا، ایک اس کی شرط یہ بھی ہے کہ جو متعین مدت ہے اس کے اندر مسح کیا جائے۔ وہی للمقیم، اور مدت کیا ہے متعین، کہا مقیم کے لیے 1 رات اور 1 دن ہے، وللمسافر 3 ایام بلیالہن، اور کہا مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہیں۔ تو کیسے اس کو ہم اگر آوس میں تبدیل کریں تو کیسے ہو پائے گا یہ 1 دن 1 رات، کب سے شمار کیا جائے کب سے نہیں؟ 24 گھنٹے ایک نماز سے دوسری نماز، ایک دن اور ایک رات، مطلب فجر سے دوسری فجر۔ ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک فجر سے دوسری فجر تک، لیکن ایک مسئلہ ابھی تک میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں، الجھا ہوا ہوں، لیکن میرا دماغ کہتا ہے کہ فرض کر لیں آپ نے فجر کے لیے مسح کیا، یا آپ نے فجر نماز پڑھی، وضو کر لیا، مسح کر لیا، اب جو دوسرا دن آئے گا تو 24 گھنٹہ سے اگر زیادہ ہو جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وضو نہیں ہوگا۔ فرض کر لیں آپ نے فجر کے وقت موزے پہنے، کب، 5 بجے کے وقت، کب پہنا آپ نے، 5 بجے کو موزہ پہن لیا آپ نے۔ اب مسح کا جب ٹائم آئے گا، ابھی تھوڑی اس میں تفصیل آ رہی ہے، تو وہ دوسرا مسح 5 بجے کے بعد آپ نہیں کریں گے، کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو جا رہا ہے۔ ابھی یہ بات آ رہی ہے کہ مسح جب ہم کریں گے، فرض کریں آپ نے موزے پہن لیجیے 5 بجے، لیکن ابھی ہم نے نماز پڑھ لی اسی وضو سے، مسح کیا ہم نے ظہر میں، ہمارا وضو ٹوٹا ظہر میں اور ہم نے مسح کیا، تو آیا وہاں سے شمار ہوگا ہمارا مسح یا ہمارا کہاں شمار ہوگا، فجر سے؟ یہ ابھی بات آ رہی ہے۔ وہادی شروط 5، یہ 5 شرطیں ہیں، استنبطها اہل العلم، اہل علم نے یہ مسئلہ، یہ شرطیں بتائی ہیں، لصحت المسح الخفین، موضوع پر مسح کے صحت کے لیے، مسح کے صحیح ہونے کے لیے۔
من النصوص النبویۃ والقواعد العامہ، عام قاعدے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے، یہ مسئلے یا یہ شرطیں انہوں نے بتائی ہیں۔ لا بد من مراعاتها عند ارادۃ المسح، یہ ان چیزوں کی رعایت ہمیں مسح کرتے وقت ضروری ہے۔ المسألۃ الثالثہ کیفیت المسح و صفتہ، کیسے مسح کیا جائے۔ المحل المشروع مسحہ ظاہر الخف، کہا جو جگہ ہمیں مسح کرنی ہے موضع پر وہ خف کا ظاہری حصہ ہے، یہ ہمارا پاؤں ہے تو ہمیں پاؤں کے اوپر حصے پہ کرنا ہے۔ والواجب فی ذلک ما یطلق علیہ اسم المسح، اور کہا اس سلسلے میں وہ کام کرنا واجب ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، مسح کہا جا سکے۔ وکیفیت المسح، کیسے کیا جائے۔ ایمسح اکثر علی الخف، کہا زیادہ تر جو موزے کا حصہ ہے اوپر والا حصہ اس کا اکثر پارٹ کیا کر لیا جائے، مسح کر لیا جائے۔ یعنی ضروری نہیں کہ پورا ایک دم گیلا ہو جائے یا چاروں طرف سے مکمل طور پر جو اوپر کا حصہ ہے وہ مسح ہو جائے، بس یہ کہ زیادہ تر اس کا حصہ مسح ہو جائے۔ یہ مسح بھی 3 بار کرنا ہوگا؟ نہیں، مسح ایک بار ہے، چاہے سر کا مسح ہو، کان کا مسح ہو، یا یہ ہمارا ہتھیلی ہے مسح کر لیا، یا یہاں جبیرہ وغیرہ پہ تو ایک بار ہم نے مسح کر لیا، مسح میں کافی ہے۔ لحدیث المغیرہ بن شعبہ الذی بین فیہ وصف مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے جس میں یہ صفت یعنی کیفیت بتائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کی، کہ آپ نے کس طرح سے موضوع پہ وضو کرتے وقت مسح کیا۔ آپ نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح الخفین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ موزے پر مسح کر رہے تھے، علی ظاہرہما، اور اوپری حصے پر موزے کے، نیچے ہم کو نہیں کرنا ہے، اوپر سے مسح کرنا ہے۔ ولا یجوز مسح اسفلہ وعقبہ ولا یسن، کہا اگر کسی نے نیچے مسح کر لیا یا پیچھے کا حصہ ایڑی کی طرف مسح کر لیا تو یہ کافی نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ حضرت علی سے کیا فرمایا تھا، لو کان الدین بالرائے، عقل دین کا، اگر عقل پر دین کا پورا دار و مدار ہوتا، ایسا نہیں کہ دین میں عقل استعمال کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر مکمل طور پہ دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا تو یہ ہوتا لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ، تو موزے پر نیچے مسح کیا جاتا، اوپر نہیں۔ وقت رہے تو ہو سکتا ہے بھائی ہماری عقل چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، قرآن حدیث کے مقابل میں خاص کر غیبیات کے معاملے ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، تو ہماری عقل ایسا نہیں کہ دین عقل کے خلاف ہے، یہ بات ضرور ہے کہ عقل کے مطابق ہے، لیکن کہیں کہیں ہماری چھوٹی عقل دین کے نصوص کو نہیں سمجھ پاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے دیکھا علی ظاہر خفیہ، اوپری حصے پہ۔ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ صَحَّ مَا کراہا، کسی نے نیچے بھی کر لیا اوپر بھی کر لیا تو یہ مکروہ ہے، لیکن اس کا مسح جائز ہو جائے کیونکہ اوپر کر لیا ہے۔ بیٹا تھوڑا پانی لے آئیے، نارمل۔ المسئلۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، مدتہ، کب کیا جائے، کتنی دیر، کئے گھنٹے کیا جائے۔ ومدۃ المسح الخفین بالنسبہ للمقیم، کہا اگر کوئی آدمی گھر پہ ہے، سفر میں نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا، ومدۃ المسح الخفین بالنسبہ للمقیم ومن سفرہ لا یجوز له القصر، اور وہ سفر جہاں قصر جائز نہیں ہے۔ یوم و لیلہ، کیا کہا کہ ایک دن اور ایک رات، تو ہم اس کو اگر گھنٹے میں کنورٹ کریں تو 24 گھنٹہ، یا فجر سے لے کر کے فجر سے، یا ظہر سے لے کر کے ظہر تک۔ وبالنسبہ للمسافر سفرا یبیح له القصر، اور اگر آدمی کوئی سفر کر رہا ہے اور جہاں قصر اس کے لیے جائز ہے، قصر کسے کہتے ہیں بھائیو، 4 والی نماز کو پڑھنا۔ یعنی آدمی اگر سفر پہ جاتا ہے تو ساری نمازیں جو رباعی ہیں، 4 رکعت والی ہیں، وہ کئے رکعت ہو جائیں گی، 2 رکعت۔ ایک رعایت، دوسری رعایت کہ آپ ظہر کے ساتھ عصر کو پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم، ہم نے پہلے کر دیا، کس کو پہلے کر دیا، عصر کو۔ اور ایک ہے جمع تاخیر کہ ہم ظہر کو کس میں پڑھیں گے، عصر میں پڑھیں گے، تو یہ 2 رعایتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو کہا کہ
جس میں قصر ہوتا ہو وہ سفر اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو ثلاثۃ ایام بلیالیہا، کہا 3 دن اور 3 راتیں وہ مسح کر سکتا ہے۔ اور خاص کر کے جاڑے کے دن میں موزے میں بدبو نہیں آتی، یا کوالٹی اچھی ہو موزے کی، یا چمڑے کا ہو تو اس میں بدبو نہیں آتی ہے، تو 3 دن تک مسافر کے لیے جائز ہے۔ یہ ہمارے دین کی وہ ہے، ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رعایت ہے۔ لحدیث علی رضی اللہ عنہ قال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام ولیاہن للمسافر، کہا مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، ویوما ولیلۃ للمقیم، اور 1 دن 1 رات مقیم کے لیے۔ اب آگے یہ جو مسئلہ جہاں دیکھ رہا ہمیں کہ کب سے کب کرنا ہے، کہا والمسئلۃ الخامسہ مبطلاتہ، ہم لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہاں ٹھنڈا پلا کے مار ڈالو گے، بہت ٹھنڈا ہے۔ وَيَبْطُلُ الْمَسْحُ بِمَا يَأْتِي، کہا کہ مسح کس سے ٹوٹ جاتا ہے، جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے ویسے مسح ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کچھ اضافہ ہے۔ اذا حصل ما یوجب الغسل بطل المسح، کہا جس چیز سے غسل واجب ہوتا ہے اس سے مسح کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، مسح ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لحدیث صفوان بن عسال، حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان النبی یامرنا اذا كنا سفرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم مسافر ہوں، سفراً مسافر ہوں، اللہ ننزع خفافنا، کہ اپنے موزے ہم نہ نکالیں، ثلاثۃ ایام ولیاہن، کہا 3 دن 3 رات، الا من جنابہ، جنابہ پہلے گزر چکی ہے یہ بات، تو کہا جنابت اگر ہو جائے گی تو آدمی نہائے گا تو موزے نکالے گا ہی، نہائے گا کوئی تو ایسا ہے کہ موزہ پہنا رہ جائے تو ویسے ہٹو۔ لیکن ایک مسئلہ فقہی تھا تو انہوں نے بیان کر دیا کہ اگر جنابت ہے تو اس سے جب غسل واجب ہوگا تو لازماً ہمیں جو حدث اصغر ہے، وضو ہے، تو وہ یا اس کا قائم مقام کیا ہے، مسح ہے، تو ہمارا وضو یا مسح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، اذا ظہر بعض محل الفرض، اگر فرض کا مطلب یہی پھر بات آئی کہ جہاں پیر کا دھونا جتنی دور تک، جہاں تک دھونا فرض ہے، اگر اس کا کچھ حصہ کھل جائے گا تو کیا ہو جائے گا، مسح ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اے ظہور بعض القدم، قدم کا بعض حصہ اگر ظاہر ہو رہا ہے تو بطل المسح، مسح میں گویا کہ موزے اگر کوئی آدمی نکال دیتا ہے، موزے کوئی نکال دیتا ہے یا کچھ حصہ نکال دیتا ہے پیر کا، تو آئندہ وہ مسح کر پائے گا بھائی؟ نہیں کر پائے گا۔ موزے گویا کہ شرط یہ تھی کہ موزے اس کا پہنا ہے تو نکالے نہ، یا وہ حصہ جس کو ہم دھوتے ہیں لازمی دھونا پیر کا، وہ حصہ اگر وہ دکھ گیا تو ہمارا مسح کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ جالی والا موزہ نہ کریں، اس پہ نہ کریں، اس پہ ہاں جو بہت باریک ہوتا ہے نا ایک دم، ہاں کون سا، اچھا نیٹ کا، اگر موٹا ہے تو انشاءاللہ اتنا کھلا نہیں رہتا ہوگا، ہاں اس میں یہ ہے کہ ظاہر نہیں ہوگا نیٹ والے میں، ہاں ارے تم ملا کے نا، لیکن اکٹھا نہیں نا، ہاں نمبر 3 دیکھیے، ظاہر ہو جائے یا ہم ظاہر کر دیں نکال کر کے، دونوں بات ہوئی ہے۔ کہا نزول الخفین یبطل المسح، کہا موزوں کا نکالنا یہ مسح کو باطل کر دے گا، مسح سے وضو ہمارا، جس طرح سے ابھی آئے گی بات کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے مسح بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن مسح کی بات آ رہی ہے، وہ تیمم میں ہمارا دماغ چل گیا، تو گویا کہ جن چیزوں سے مسح ہمارا ختم ہو جائے گا، جائز نہیں رہ جائے گا، ان میں سے پہلی چیز تھی کہ غسل واجب ہو جائے، یا پیر جہاں ہم دھوتے ہیں ان میں سے کچھ حصہ دکھ جائے، یا یہ کہ ہم موزوں کو نکال دیں، اور ایک موزہ نکال دیں تب بھی ہمارا مسح ختم ہو گیا، مسح نہیں دوبارہ نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، انقضاء مدت المسح مبطل له، کہا مدت جو مسح کی تھی یوم و لیلہ، 1 دن 1 رات، تو اس سے بھی ہمارا کیا ہو جائے گا،
مسح ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ لأن المسح موقت، کیونکہ مسح کا ایک ٹائم فکس ہے، بزمن معین من قبل الشارع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ فلا تجوز زیادہ علی المدت المقررہ، تو اگر زیادہ ٹائم ہو رہا ہے تو وہاں پہ ہمیں اچھا ہمارا وضو نہیں ہوگا، مسح ہمارا باطل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بھول کے پہنا تھا موزہ اور 24 گھنٹہ کے بعد بھی مسح کر لیا، بعد میں یاد آیا کہ ارے بھائی میں نے تو کیا کیا، مدت مسح گزر گئی تھی، اس کے بعد ہم نے نماز پڑھ لی مسح کر کے، تو اس کو نماز دہرانی ہوگی، اس کو نماز، کیونکہ اس نے گویا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے۔ المسئلۃ السادسہ ابتداء مدت المسح، کب سے ہمیں شروع کرنا ہے مسح۔ وتبدأ مدت المسح من الحدث بعد اللبس، کہا کہ مدت مسح کب سے شروع ہوگی، جب ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، پہننے کے بعد ہم نے موزہ پہنا، صبح میں 2 گھنٹہ بعد ہمارا وضو ٹوٹ گیا، اگر سنت کوئی پڑھنی ہے یا ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، مسح کرنا پڑے گا۔ کمن توضؤ لصلاۃ الفجر، جس نے نماز فجر کے لیے وضو کیا، ولبس الخفین، موزے پہن لیا، وہ بعد طلوع الشمس احدث، اور سورج نکلا اس کا وضو ٹوٹ گیا، ولم يتوضأ، وضو نہیں کیا، ثم توضأ، پھر وضو کیا، قبل صلاۃ الظہر، یعنی اتنا لمبا چل رہا ہے، فجر سے لے کر ظہر تک اس نے کیا نہیں کیا، وضو نہیں کیا، اور اس کا وضو کب ٹوٹ گیا تھا، سورج نکلنے کے بعد ہی۔ تو جب بھی اگر سورج نکلنے کے بعد وہ مسح کر لے گا، وضو کر کے مسح کر لے گا، تو اس کی مدت وہیں سے شروع ہو جائے گی، جب وہ مسح کرے گا تب سے اس کی مدت مانی جائے گی، اگرچہ پہلے وضو ٹوٹ گیا ہو۔ جیسے ثم توضأ قبل صلاۃ الظہر، ظہر سے پہلے نماز وضو کی، فابتداء المدہ من طلوع الشمس وقت الحدث۔ ایک بات آ رہی ہے، دونوں بات آ رہی ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہا کہ بعد طلوع الشمس حدث، سورج طلوع ہونے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے وضو نہیں کیا، پھر وضو کیا صلاۃ ظہر سے پہلے، فابتداء المدت من طلوع الشمس وقت الحدث، تو وضو اس کی مدت کی ابتدا کب سے مانی جائے گی، سورج نکلنے کے بعد جب اس کا وضو ٹوٹا تھا۔ ایک بات ہو گئی، ایک رائے وہ علماء کی ہو گئی۔ وقال بعض العلماء، دوسرے علماء کی رائے ہے ابتداؤها من حیث توضأ، کہا جب اس نے وضو کیا تب سے وہ مدت مسح شمار ہوگی، اب ظہر سے پہلے، اے من المسح بعد الحدث، جب اس نے وضو ٹوٹنے کے بعد مسح کر لیا۔ تو آدمی انشاءاللہ جس پر عمل کر لے، اگر وضو جب ٹوٹا ہے وہیں سے وہ 24 گھنٹہ مان لے، یا اچھا اس کا ٹائم ایسا نہیں کہ کوئی نماز ہی سے ابتدا ہوتی، جب بھی وہ وضو کرے گا، موزے پہنے گا، جب بھی اس کا مسح ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، یا تو تب سے مان لے جس وقت بھی ٹوٹا، یا جب اس نے پہلی بار وضو کیا، مسح کیا، تو وہاں سے اس کی مدت مان لے۔ المسئلۃ السابعہ، ساتواں مسئلہ، المسح علی الجبیرہ والعمامۃ وخمور النساء، کا پٹی بدھی ہو، پگڑی ہو، یا عورتوں کے دوپٹے ہوں، ان پر مسح کا مسئلہ۔ الجبیرہ ہی اعواد ونحوہا، جبیرہ کہتے ہیں کہ لکڑی ہو یا اس جیسی اس کے قائم مقام جپس ہو، جو ہمارے ہاتھ پہ ڈاکٹر وغیرہ باندھتے ٹوٹ جاتا تب، مما یربط علی الکسر، جو کسر کو یعنی ٹوٹے ہوئے پارٹ کو کیا کر دے، جوڑ دے، لیجبرا ویلتمی، تاکہ وہ جڑ جائے۔ آپ نے زمانہ نہیں دیکھا، پہلے میں وقت میں، آج سے 50 سال پہلے خاص کر کے، عام گھروں میں، گاؤں وغیرہ میں، دیہات میں، جو ڈاکٹر تو نہیں ہوتے، ڈاکٹر نما ہوتے تھے، وہ ٹوٹ گیا تو ادھر سے ایک وہ لگا دیا، لکڑی کا پارٹ، ادھر سے ایک پارٹ لگا دیا اور اس کو باندھ دیتے تھے۔ تو گویا کہ وہی یہ کہہ رہے ہیں، الجبیرہ ہوا آواز، لکڑی ہو یا جپس ہو یا جیسے بھی اس کو باندھ دیا جائے، اور وہ ہڈی جڑنے کے لیے تب کیا کریں گے، وَيُمْسَحُ عَلَيْهَا، تو کہا اس پر بھی مسح کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ يُمْسَحُ عَلَى اللُّصُوقِ وَاللَّفَائِفِ، کہا
جو چیز ٹیپ وغیرہ ہے اگر لگا دیا گیا ہاتھ پر یا کہیں انگلی وغیرہ پر نہ کھولنے لائق ہو، یا کوئی لفافہ کپڑا لپیٹ دیا گیا ہو جو زخموں پہ رکھا جاتا ہے، فَكُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يُمْسَحُ عَلَيْهَا، ان تمام چیزوں پہ مسح کیا جائے گا، بشرط ان تکون علی قدر الحاجہ، ضرورت کے بقدر۔ میں بھی بیلٹ باندھتا ہوں، یہاں چوٹ لگ گئی ہے، اس کو وضو کے کھول لیتا ہوں، لیکن ایسی پٹی یا ایسا جپس وغیرہ جو پلاسٹر کرتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ، اس کا کھولنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن جو آپ باندھ لیتے ہیں، کھولنے لائق رہتا ہے، تو اس کو آپ کھول لیں گے۔ اس لیے کہا اعلیٰ قدر الحاجہ، ضرورت کے بقدر، اگر ضرورت ہے تو، ورنہ آپ اس کو نکال سکتے ہیں، نکال لیجئے۔ فَإِن تَجَاوَزَتْ قَدْرَ الْحَاجَةِ، اگر اس سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ وہ کر رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، لَزِمَهُ نَزْعُ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ، کہ جو زیادہ ضرورت سے زیادہ ہے اس کو آپ کیا کریں؟ نکال دیں۔ یعنی اگر ضرورت ہے کہ وہ لگا رہ جائے، لگا رہنے دیجئے، اور اگر ضرورت نہیں رہ جاتی ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے تو آپ اس کو نکال لیں۔ چائے دو ہے، کون پیے گا بھائی؟ وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا فِي الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ، کہا کہ اس پر مسح، دیکھیے وہاں تک ہے، اگر آدمی جنبی ہو جاتا ہے، جنابت ہو جاتی ہے، تو موزے نکالیں گے، اس پہ مسح نہیں کر پائے گا۔ لیکن یہ جو پٹی بدھی ہوئی ہے، پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، اس پر دونوں حالت میں آدمی مسح پورے جسم پانی ڈالے گا، جہاں فریکچر ہوا ہے، پلاسٹر چڑھا ہے، وہاں کیا کرے گا؟ وہ مسح کر لے گا۔ وَلَيْسَ لِلْمَسْحِ عَلَيْهَا وَقْتٌ، اس پر کوئی وقت متعین نہیں ہے جس طرح موزے کے لیے متعین تھا۔ بل يمسح علیہا الی نزعہا اور شفاء ما تحتہا، کہا جب تک شفا نہیں مل جاتی ہے یا اس کو ہٹا نہیں دیا جاتا ہے جپس وغیرہ کو، پلاسٹر کو، تب تک وہ مسح اس پہ کر سکتا ہے۔ والدلیل علی ذلک ان المسح علی الجبیرہ ضرورہ، کہا کہ پٹی پر مسح کرنا مجبوری ہے، ضرورہ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں ضرورت، وہ نارمل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اضطراری کیفیت، مجبوری، کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو، تو کہا عربی میں جو ضرورہ ہے وہ اضطراری کیفیت، آدمی مضطر ہو جائے، مجبور ہو جائے، ہیلپ لیس، تو کہا اگر ان المسح علی الجبیرہ ضرورہ، یہ پٹی پر مسح کرنا مجبوری ہے۔ والضرورۃ تقدر بقدرہا، یہ قاعدہ بتا دیا کہ مجبوری کو اتنا ہی اس کا فائدہ اٹھایا جائے جتنی مجبوری ہے۔ ولا فرق فیہا بین الحدثین، کہا دونوں حدث کے بارے میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے حدث اصغر ہو چاہے اکبر ہو۔ ضرورت اور حاجہ میں کیا فرق ہے؟ حاجت نارمل ہے، حاجت نارمل ہے، اور ضرورہ آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ضرورت ہے۔ اور ایک وہ مجبوری ہے اضطراری کیفیت، کہ آپ کے لیے جب وہ چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں جو آپ کے لیے حرام ہیں۔ شراب پینا جان بچانے کے لیے آدمی پی سکتا ہے، ان چیزوں، جانوروں کا گوشت جو ہمارے لیے حرام ہیں لیکن جان بچانے کے لیے وہ، اس کو کہتے ہیں ضرورہ، اضطراری کیفیت۔ اس میں حلال بھی حرام، ہاں، اس میں حلال حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، کہا جو مجبور ہو جائے اور اس کو اس کی نیت میں تجاوز کرنا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں تک۔ اور حاجت کیا ہے؟ ہمیں یار بھوک لگی ہے، بھوک ہمیں لگی ہے، ضرورت ہماری ہے، لیکن ہم کیا اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ اگر نہیں کھائیں گے تو ہماری جان کا نقصان ہو جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں حاجت۔ جیسے اگر کچھ کفار نے مسلمان کو پکڑ لیا، اس سے زور زبردستی شرکی الفاظ بلوانے کو کہہ رہے، یہاں پہ وہ مسلمان اگر وہ نہیں کہتا ہے اور وہ اسے جان سے مار دیتے تو وہ شہید کہلائے گا یا پھر؟ دیکھیے، اعلیٰ ایمان یہ ہے کہ آدمی ڈٹ جائے، اعلیٰ ایمان ہے ڈٹ جائے، لیکن ادنا ایمان یہ ہے کہ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ اس کا دل، قرآن نے کہا کہ اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو، اس میں شک نہ آئے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ جے شری رام بول دے۔ آج کل بہت بلواتے ہیں لوگ، لیکن بھائی کچھ لوگ نہیں بولتے ہیں، الحمدللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔
وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْأُمَامَةِ، پگڑی پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، جو صافہ باندھتے ہیں، اگر کھولنا مشکل ہے تو اس کو بھی. وَهِيَ مَا يُعَمِّمُ بِهِ الرَّأْسَ وَيُكَوِّرُ عَلَيْهِ، جس کو جو سر پہ پورے سر پہ لپیٹ لیا جاتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی امامتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامہ پر مسح کیا، وعلی الناصیہ، اور کس پر؟ پیشانی پر مسح کیا، والخفین، اور موزوں پر. تو گویا کہ پیشانی کچھ حصہ آدمی ہٹا سکتا ہے، اس پہ مسح کر لیا، اور پورے سر پہ تو امامہ پر مسح کیا جا سکتا ہے. میں نے پڑھا تھا 2 طریقے کے امامہ ہوتے ہیں جن پہ مسح کر سکتے ہیں، جیسے ایک جس کے پیچھے 2 ہوتی ہے امامہ، ہاں جی، اور ایک جو اس کے نیچے سے جاتا ہے کپڑا. ہاں تو دونوں پہ کر سکتے ہیں. صرف ان دونوں پہ کر سکتے ہیں، میں نے ایسے پڑھا. ہاں تو اور کون سا تیسرا کیا ہو سکتا ہے؟ جس میں مطلب پورا کپڑا سر پہ بندھا ہوتا ہے، کچھ لٹکا نہیں ہوتا. نہیں، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے اس پہ. وہ امامہ ہے، امامہ کہتے ہیں، اس میں کہا ما یعمم بہ الراس، جو پورے سر پہ عام ہو جائے، یعنی پورے سر کو شامل ہو جائے، لپیٹ لیا جائے پورے سر پہ. اب اس میں کیفیت نہیں ہے کہ وہ دم والی ہو یا کیسی ہو، ایسا بس پورے سر پہ وہ باندھ لیا گیا ہو. وہ حدیث انہ مسح علی الخفین والخمار، یعنی امامہ، یہاں خمار جو ہے اوڑھنے کے معنی میں، وہ مراد اس سے کیا ہے؟ امامہ ہی ہے. والمسح علیہا لیس لہ وقت محدد، کہا جو خف یہ ہے، امامہ ہے، اس پر جس طرح سے پلاسٹر وغیرہ پر اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی، ایسے اس کی بھی کوئی مدت متعین نہیں ہے، جب تک آپ کرنا چاہیں کر لیں. بخلاف کس کے؟ بخلاف کس کے؟ کس کے برعکس؟ یہاں کہا پلاسٹر پر، پگڑی پر آدمی انلمیٹڈ، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے مدت کی کہ 2 روز کرے 4 روز. اور کس کے حق میں مدت ہے، متعین ہے؟ مسح کے سلسلے میں. والمسح علیہا لیس لہ وقت محدد، اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. ولکن لو سلک سبیل الاحتیاط فلم یمسحها الا اذا لبسها على طہارہ، کہا کہ اگر احتیاط کوئی کر لیتا ہے تو جب اس نے وضو کر کے پہنا تھا تو وفی المدت المحددۃ للمسح علی الخفین لکان حسنا، کہا اگر وہی کر لے جو موزوں کے سلسلے میں کر رہا تھا مدت کی رعایت تو بہتر ہوگا. لیکن یہ بات کچھ دلیل لگتی نہیں ہے، یہ بات کچھ معقول نہیں لگتی ہے بھائی کہ اس کی بھی کوئی حد متعین ہے، کیونکہ اس کے لیے تو متعین کر دی گئی تھی حد، لیکن یہاں کوئی حد متعین نہیں ہے. اما خمار المرأۃ وہما تغطی بہ راسہا، کہا عورت کی اوڑھنی یا اس کا دوپٹہ جس سے اپنے سر کو ڈھکتی ہے تو بہتر ہے کہ اللہ تمسح علیہا، کہا اس پر مسح نہ کرے، کیونکہ دوپٹہ ہٹانا آسان ہے. الا اذا کان هناک مشقہ فی نزعہ، کہا اگر کوئی تکلیف ہو اس کو نکالنے میں، اس طرح سے باندھ لیا ہو تو جائز ہے. او لمرض فی الراس، یا سر میں کوئی تکلیف ہے، او نحو ذلک، یا کوئی مجبوری ہے. ولو کان راس ملبدا، اگر کہا کہ سر پہ لیپ لگا لیا گیا ہو، کس کا؟ مہندی کا. آدمی، میرے ساتھ بھی مسئلہ آیا، کسی سے میں نے پوچھا، پہلی کی بات ہے، تو کہا کہ بھائی میں لیپ لگا لیتا ہوں، اس کو نماز کا وقت آ جاتا ہے، کیا کروں؟ تو کہا اس کے اوپر سے آپ مسح کر لیجیے. او غیرہ، یا کوئی اور چیز لگا لی ہو، فیجوز المسح علیہ، تو اس پر مسح جائز ہے. لفعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعموما لطہارۃ الرأس فیہا شیء من التسہیل والتیسیر علی ہذہ الامہ، کہا کچھ چھوٹ دے دی گئی ہے آپ کو سر کے سلسلے میں. جو سر کے لیے آپ بتا رہے ہیں لیپ وغیرہ کا لگا ہوا، تو یہ حدیث کی رو سے ہی ہے، یہ جی حدیث کی رو سے ہی ثابت ہے. ہاں ہاں، اس لیے کیا کہا اس میں، جس طرح سے استنباط کیا ہے نا، کیا کہا ہے کہ جس طرح سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پہ مسح کیا تھا؟ کس پر؟ پگڑی پہ مسح کیا تھا. کس ناطے؟ تاکہ مشقت نہ ہو کھولنے باندھنے میں. تو کہا اسی کے ناطے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے خاص، ٹھیک ہے؟ اسی سے مسئلہ اخذ کیا گیا. ہاں، اسی سے مسئلہ اثر کیا گیا کہ علت جو سبب ہے دونوں میں یکساں ہے، ایک ہے. تو اور وہ سبب کیا ہے کہ آدمی حرج اور مشکل میں نہ پڑے. ظاہر بات ہے، آپ سن مہندی لگا لیا ہے، اب پورے سر پہ لگایا ہے، اذان کا ٹائم ہو گیا، جا کے پھر سے نہائے دھوئے، پھر لگائے مہندی، کتنی مشقت ہے. اس طرح سے امامہ کی مسئلہ ہے.
یا ایک پتہ نہیں یہ کیا مطلب ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے، یہ پگڑی کی بات کر رہے ہیں امامہ کی یا حنہ کی۔ الباب السابع، کہا کہ 7واں باب غسل کے سلسلے میں ہے اور اس میں چند مسائل ہیں۔ المسئلۃ الاولی معنی الغسل، غسل کے معنی کیا ہیں، وہ حکم ہو، اس کا حکم کیا ہے، وہ دلیل ہو، اور دلیل کیا ہے۔ معنی ہو الغسل لغتاً، غسل کہتے ہیں لنگوسٹک معنی مصدر من غسل الشیء یغسلہ غسلا وغسلا، کہا دھونے کے معنی میں ہے۔ وہ تمام غسل جسد کلہ، جسم کو پورے کیا کرنا، پانی بہانا، اس کو کیا کہتے ہیں ہم، غسل کہتے ہیں۔ وہ معنی ہو شرعاً، شرعی طور پہ معنی ٹرم میں کیا، اسلامک ٹرم میں کہا تعمیم البدن بالماء، وہی بات ہوئی کہ پورے بدن پر ہم پانی ڈال لیں۔ او استعمال ماء طہور فی جمیع البدن علی صفت مخصوصہ، کہا خاص طریقے سے علی وجہ تعبد اللہ سبحانہ، اور مقصد کیا ہو، اللہ رب العزت کی رضا، عبادت مقصود ہو۔ حکم ہو والغسل واجب اذا وجد سبب لوجوبہ، کہا غسل واجب ہو جاتا ہے اگر کوئی سبب مل جائے تو، کہ سبب کیا ہے، لقولہ تعالی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، جنوبی ہو تو کیا کرو، غسل کر لیا کرو، تو گویا کہ سبب آ گیا۔ والاحادیث التي ورد فيها کیفیت الغسل، وہ احادیث جس میں طریقہ بتایا غسل کا، عن عدد من صحابہ، کئی صحابہ سے، نقلا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے، وہ وجوب دلالت کرتے ہیں کہ غسل کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ وسیاتی طرف منہا قریباً انشاءاللہ، چند حدیثیں اس میں سے، وسیاتی طرف مانے کچھ حدیثیں اس میں سے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ موجبات ہو، غسل کس سے واجب ہو جاتا ہے، واجب الغسل اسباب الآتیہ، چند اسباب ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ خروج المنی من مخرجہ، شرمگاہ سے منی کا، اسپرم کا نکلنا۔ وَيُشْتَرْطُ أَن يَكُونَ دِفْقًا بِلَذَّةٍ، کہا اگر یہ منی خارج ہوتی ہے شرمگاہ سے، عورت کے یا مرد کے، اگر لذت محسوس کرتا ہے تب وہ غسل واجب ہوگا اس سے، اگر ایسے نارمل نکل گیا تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور اس میں اچھال ہوتا ہے، تب یہ دو شرطوں کے ساتھ واجب ہے، ورنہ مجرد اگر منی نکل جا رہی ہے اور اس میں لذت نہ بھی ہو، اچھال بھی نہ ہو، جمپ نہ ہو، تو اس میں پھر واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول حضرت علی سے، اذا فضخت الماء فاغتسل، جب پانی شرمگاہ سے کود کر کے اچھال کے ساتھ نکلے تو فاغتسل، تو تم غسل کر لو۔ ما لم یکن نائما، اگر سویا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو احساس نہ ہو، لیکن بیداری کی حالت میں اگر اچھال نہیں ہے تو اس کا غسل واجب اس پر نہیں ہوگا۔ فلا تشترط اللذہ، نیند کی حالت میں یہ شرط مفقود ہے، نہیں ہوگی۔ لأن النائم قد لا يحس به، کیونکہ سونے والا ہو سکتا ہے محسوس نہ کرے۔ ولقول صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، هل على المرأة غسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت پر بھی غسل ہے، اذا احتلمت، جب وہ جنبی ہو جائے، اس کا پانی نکل جائے سونے کی حالت میں۔ قال نعم اذا رأت الماء، جب پانی وہ دیکھ لے، یعنی منی اپنے کپڑے پر، جسم پر، مرد ہو یا عورت دیکھ لے تو۔ لیکن اگر خواب دیکھا، پانی کے اثرات نشانات نہیں ہیں تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور خواب نہ دیکھے لیکن پانی کپڑے پر اس کے اثرات ہیں تو وہ غسل کرے گا یا کرے گی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ نمبر 2، تغیب و حشفت الذکر کلھا او قدرھا فی الفرج، کا آدمی کا شرمگاہ عورت کے شرمگاہ میں غائب ہو جائے، داخل ہو جائے۔ وَإِن لَّمْ يَحْصُلْ إِنزَالٌ، اگرچہ اسپرم نہ نکلے، اگر اسپرم نہیں نکلتا ہے، منی خارج نہیں ہوتی ہے، عورت کی شرمگاہ مرد کی شرمگاہ میں مل جائے، تب بھی بلا حائل، کہتے ہیں بغیر حائل کے، کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو، تو اس پر کیا ہوگا، اس پر غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا جلس بین شعبہ الاربع، جب عورت کے ہاتھوں اور پیروں کے بیچ میں مرد بیٹھ جاتا ہے، اور ومس الختان الختان، اور شرمگاہ سے مل جاتی ہے،
وجب الغسل تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. لیکن لا یجب الغسل فی هذه الحالہ اس حالت میں غسل واجب نہیں ہے الا علی ابن 10 او بنت 9 فما فوق. کہا کہ اگر لڑکا 10 سال کا ہے لڑکی 9 سال کی چھوٹی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا. گویا کہ یہ معاملہ کہ اگر آدمی کا شرمگاہ عورت کے شرمگاہ سے مل جاتا ہے داخل ہو جاتا ہے تو جب تک پانی نہ گرے ایسا نہیں ہے، اس پر مجرد مل جانے سے اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے منی کا خروج ہو یا نہ ہو. اسلام الکافر ولو مرتدن کافر کا اسلام اگر وہ مرتد بھی ہو گیا تھا تب بھی، پہلے مسلمان تھا لیکن مرتد ہو گیا تب بھی اس پر غسل واجب ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر قیس بن عاصم حین اسلم جب قیس بن عاصم اسلام لائے تھے کہ وہ کیا کریں غسل کر لیں. نمبر 4 انقطاع دم الحیض والنفاس جب بھی حیض کا خون یا نفاس کا خون ختم ہوگا تو عورت غسل کرے گی. کیونکہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بنت ابی حبیش سے اذا اقبلت الحیضہ جب منتلی کو شروع ہو جائے فدعی الصلاۃ تو تم نماز چھوڑ دو، واذا ادبرت جب ختم ہو جائے فاغتسلی وصلی غسل کر لو اور نماز پڑھو. اور اسی طرح سے حیض کی جگہ پر نفاس بھی ہے، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. نمبر 5 کب غسل واجب ہوتا ہے؟ لقولہ فی حدیث غسل ابنتہ زینب حین توفیت کہا کہ جب عورت یا مرد کوئی بھی کسی مرنے والے کو غسل دے گا تب کیا کہیں گے اغسلنہا. اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے عورت ہو یا مرد تو اس کو غسل دیا جانا واجب ہے. دینے والے کے بارے میں گزر چکا ہے کہ افضل اور سنت ہے کہ وہ آدمی جو غسل دے رہا ہے وہ غسل کر لے، لیکن جو مرنا یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے. وقال فی المحرم اغسلوہ بماء وسدر اس سے کیا کرو بیر کے پتے اور پانی سے دھو دو. وذلک تعبدا لانه لو کان عن حدث لم يرتفع ما بقاء سببه. یہ محرم کیا کہا حالت احرام میں یعنی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، یعنی گویا کہ کوئی محرم ہو جس نے احرام باندھا ہو حج کا یا کس کا عمرے کا، اگر وہ بھی مر جاتا ہے تب بھی اس کو غسل دیا جائے گا، بس اس کا چہرہ یا سر نہیں ڈھکا جاتا ہے، باقی سارے معاملات ایسے ہی ہو اس کے ساتھ. تو کہا دو دلیلیں دی ہیں. کہا یہاں ایک آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب انتقال کر گئی تھیں تو وہاں اغسلنہا ان کو غسل دو. اور دوسری دلیل کیا ہے کہ محرم کے تعلق سے کہا کہ اس کو پانی اور کس سے بیر کے پتے ڈال کر کے غسل دو. المسألۃ الثانیہ فی صبغۃ الغسل و کیفیتہ کہا غسل کیسے کیا جائے یہ 8واں مسئلہ ہے. للغسل من الجنابۃ کیفیتان 2 طرح سے جنابت سے غسل کیا جاتا ہے. کیفیت استحباب ایک مستحب ہے، و کیفیت اجزاء اور دوسری کیفیت کیا ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے غسل ہو جائے گا وہ اگر وضو نہیں کیا جاتا ہے. اما کیفیت الاستحباب مستحب کیا ہے؟ فہی ان یغسل یدیہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، ثم یغسل فرجہ اپنے شرمگاہ سے کو دھوئے صابن وغیرہ سے تاکہ گندگی دور ہو جائے، وما اصابہ من الاذى جو وہاں گندگی لگی ہے، ثم یتوضا وضوءہ للصلاۃ پھر شروع سے یعنی ہتھیلی سے لے کر کے پیر تک وہ پھر سے دھوئے اور اس طرح سے اس کا پھر وضو ہو جائے گا اور یہ نماز کے لیے بھی وضو کافی ہوگا. ثم یاخذ بیدہ ماء پھر اپنے ہاتھ کیا وضو کیا اور پھر پانی لے گا اپنے ہاتھ میں، فیخلل بہ شعر راسہ پھر اپنے بالوں میں خلال کرے گا، پانی جڑوں تک پہنچائے گا. مدخلا اصابعہ فی وصول الشعر اپنے انگلیوں کو بالوں کے جڑ میں داخل کرے گا، حتی یروی بشرتہ یہاں تک کہ جڑ بھیگ جائے. ثم یحثو علی راسہ 3 حثیات یہاں پھر اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالے گا سر پر، پھر اپنے پورے بدن پر ڈالے گا. لحدیث عائشہ المتفق علیہ.
اور شاید کئی روایت میں ہے دائیں طرف سے ڈالنے کی، ہاں تو اس میں اور تفصیل ہے، تو گویا کہ آدمی یہ روایت وہاں نہیں ہے، اس میں یہ بال بھگونے کی بات شاید نہیں ہے جی، نہیں اس میں دائیں ہاتھ دائیں طرف سے دھونے کی بات ہے، ہاں تو گویا کہ ہم کیا کریں گے، پانی لے کر کے اپنے بال کے جڑوں کو بھگو لیں گے، سر پر ڈالیں گے، اس کے بعد پھر دائیں طرف ڈائیں، پھر دائیں بائیں، پھر پورے جسم پر پانی ڈال دیں۔ اور اگر کوئی گیا ایسے ہی شاور کے نیچے یا پانی سمک ڈال دیا اپنے پورے جسم پر اور کلی کلی ناک میں پانی بھی چڑھا دیا تو اس کا وضو، اس کا غسل ہو گیا، اور یہی غسل اگرچہ اس نے وضو نہیں کیا ہے تو اس کے وضو کے لیے بھی کافی ہوگا، اگر نماز کے لیے بھی۔ لیکن یہ صرف جنابت والے غسل میں علماء کہتے ہیں، میں نہیں جان پایا ایسا کیوں، آپ عام گرمی لگی ہے آپ گئے اور نہا لیے تو یہ غسل نماز کے لیے کافی نہیں ہوگا کہ وضو کے قائم مقام نہیں ہوگا، لیکن جنابت والا جو غسل ہے، جو ناپاکی کی وجہ سے جنبی ہو گیا تھا آدمی، وہ غسل اگر کرتا ہے اور ناک میں پانی چڑھا لیتا ہے، کلی کر لیتا ہے، تو یہ غسل وضو بھی ہو جائے گا، اسی نماز اسے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو عام غسل ہے اس کے سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ وجہ کیا ہے، میں نے دیکھنا شروع کیا لیکن میں کوئی سبب نہیں پایا، کیونکہ وہاں بھی غسل کر رہا ہے، یہاں بھی غسل کر رہا ہے، اور وہاں بھی وضو کر رہا ہے، یہاں بھی وضو کر رہا ہے، یا نہیں وضو کر رہا ہے لیکن منہ میں اور ناک میں پانی ڈال رہا ہے، تو بغیر وضو کے بھی اس کا غسل وضو کے لیے بھی کافی ہوگا۔ واما کیفیت الاجزاء، کہا کہ وہ غسل جو کافی ہو جاتا ہے بغیر وضو کے، ان یعم بدنہ بالماء، کہ آپ نے پورے جسم پر پانی ڈال لے، ابتداء شروع سے لے کر معنیہ نیت کے ساتھ، لے حدیث میمونہ، نیہ کے مطلب میں غسل کر رہا ہوں جنابت کا، وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ الجنابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پانی جنابت کے لیے رکھا، فافرغ علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی اڈیلا، فغسلہما مرتین او ثلاثا، 2-3 بار دھو لیا، ثم تمضمض واستنشق، پھر کیا کیا آپ نے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، وغسل وجہہ وذراعیہ، اور اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو دھویا، ثم افاض الماء علی راسہ، پھر اپنے سر پر پانی ڈالا، ثم غسل جسدہ، پھر پورے جسم پر ڈالا، فاتیتہ بالمندیل، پھر میں تولیہ لے کے آئی، فلم یردھا، اس کو آپ نے لیا نہیں، وجعل ینفض الماء بیدیہ، اور اپنے ہاتھوں سے پانی کو جھاڑنے لگے۔ تو گویا کہ اس میں پیر دھونے کا ذکر نہیں ہے، اس میں پیر دھونے کا وفیہ، اچھا آگے دیکھیں کیا ہے، وہ مثلہ حدیث عائشہ، اور ایک دوسری روایت حضرت عائشہ کی ہے اسی جیسی، وفیہ ثم یخلل شعرہ بیدہ، اپنے ہاتھوں سے خلال کرتے یعنی اپنے بالوں کے جڑوں کو پانی پہنچاتے، حتی اذا ظن انہ قد روی بشرتہ، اور جب آپ جان لیتے کہ پانی کہاں پہنچ گیا ہے، بال کے جڑوں کو، افاض علیہ الماء، تو پھر اپنے اوپر پانی ڈالتے 3 بار، ثم غسل سائر جسدہ، پھر اپنے سارے جسم کو دھوتے۔ یہاں پہ لگتا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں، اچھا دیکھیے آگے کہتے ہیں کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دھونے کا ذکر نہیں ہے، تو گویا کہ اگر کچھ پارٹ دھو لیا ہے کچھ نہیں دھویا ہے، وضو نہیں کیا مکمل، تب بھی وہ غسل جنابت غسل کا بھی کام کر دے گا، یعنی حدث اکبر سے بھی نجات وہ مل جائے گی، کیا کہتے ہیں طہارت ہو جائے گی، اور حدث اصغر کے لیے بھی یعنی وضو جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے بھی۔ جو حدیث میں ثم غسل جسدہ فاتیتہ بالمندیل فلم یردھا، ہاں، اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تولیہ نہ استعمال کرنا سنت، اور روایتوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہے، تو بس یہ کہ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک روایت میں ہے۔ ایسے ہی وضو کے تعلق سے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وضو کے لیے وضو کیا لیکن کیا کہتے ہیں ہاتھ اور منہ وغیرہ نہیں پوچھا، اور کبھی پوچھا بھی، تو انسان کے لیے اختیار ہے کہ قبول کر لے، نہ قبول کرے، یا کرے نہ کرے۔ ولا یجب علی المرأۃ نقض شعرها فی الغسل من الجنابہ، کہا عورت کے اوپر اپنے بال کو کھولنا غسل جنابت میں ضروری نہیں ہے، یرحمک اللہ، جنابت کے غسل میں ضروری نہیں ہے۔ وَيَلْزَمُهَا ذَلِكَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ، لیکن اگر حیض سے پاک ہو رہی ہے تو بالوں کو وہ کھولے گی۔ لحدیث ام سلمہ قالت،
وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ان امرات اشد ضفر راسی، میں ایسی عورت ہوں کہ اپنے بال کو اچھی طرح سے باندھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے. فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ، کہا کہ جنابت کے غسل کے لیے میں اپنے بالوں کو کھول لوں. قال اللہ، کہا مت کھولو، انما یکفیکی ان تحصی علی راسکی ثلاث حصیات، کہا تیرے لیے کافی ہے کہ 3 لپ پانی کے اپنے کیا کرو، سر پہ ڈال لو. ثم تفیدین علیک الماء، اور پھر اپنے اوپر پورے جسم پر پانی ڈال لو. فتطہرین، پھر تم پاک ہو جاؤ گی. گویا کہ غسل جنابت میں اور غسل حیض میں دونوں میں فرق ہے. ایک میں غسل جنابت میں عورت اپنے بال کو نہیں کھولے گی، اور غسل حیض میں اپنے بالوں کو ادھیڑ لے گی. المسألۃ الثالثہ الاغسال المستحبہ، کہا کہ کون کون غسل مستحب ہیں. ابھی تو ادھر واجب کی بات آئی، اب یہ کچھ مستحب غسل بتا رہے ہیں. تقدم بیان الاغسال الواجبہ، جو واجب غسل تھا اس کا تو بیان آ چکا ہے. وَأَمَّا الْأَغْسَالُ الْمَسْنُونَةُ وَالْمُسْتَحَبَّةُ فَهِيَ، کہا کہ جو مستحب ہیں مسنون ہیں وہ کیا کیا ہیں. الاغتسال عند كل جماع، آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے ایک بار، دوبارہ جاتا ہے تو اس کے بیچ میں غسل کر لینا. کیونکہ ابو رافع کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ذات لیلۃ یغتسل عند هذه وعند هذه، تو کہا ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس بھی جاتے تھے تو غسل کرتے تھے، دوسرے کے پاس جاتے تھے غسل کرتے تھے. فقلت یا رسول اللہ الا تجعلہ واحدا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخر میں غسل کر لیتے. قال هذا ازکا واطیب واطہر، کہا یہ پاکیزہ ہے اور یہ صفائی کا زیادہ ضامن ہے، کہا اس لیے میں یہ غسل کر لے رہا ہوں. جی زور سے بولیے. ہاں 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 اچھا چلیں چلیں. الغسل دوسرا غسل مسنون کیا ہے. للجمعہ، جمعہ کے لیے غسل ہمیں کرنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں بھائی واجب ہے، دوسری رائے، اور وہ زیادہ رائے مجھے اچھی لگتی ہے. علماء کا فقہی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جمعہ کے لیے غسل، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، کہا جو جمعہ کے لیے آئے تو وہ کیا کرے، غسل کر لے. خود امر ہے کہ غسل کر لے، چاہیے کہ اسے غسل کر لے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ مستحب ہے. وَهُوَ آكَدُ الاغسال المستحبہ، کہا یہ سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہے. تمام مسنون اور مستحب غسلوں میں سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ وہ جمعہ کے دن آئے تو غسل کر لے. اس لیے بات علماء کہتے ہیں بھائی واجب ہے. لیکن جو جمعہ پڑھنے آئے گا اس کے لیے واجب ہے. اگر کوئی گھر میں ہے، مسافر ہے، عورت ہے، تو وہ اس کے اوپر غسل جمعہ کے دن واجب نہیں ہے. جو نماز کے لیے آئے گا وہ، اس لیے کہا اذا جاء احدکم الجمعہ، جو جمعہ کے لیے آئے. نمبر 3 الاغتسال للعیدین، کہا عیدین کے لیے غسل کرنا بھی مسنون ہے. الاغتسال عند الاحرام بالعمرہ والحج، کہا عمرہ کے لیے احرام باندھنے یا حج کے لیے عمران باندھنے کے وقت بھی غسل کرنا مسنون ہے. الغسل من غسل المیت لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جب غسل میت کوئی دے دے تو اس وقت بھی اس کو غسل کرنا چاہیے. یہ مسنون ہے، واجب نہیں ہے. یہ اس میں واجب والے میں بھی آ چکا ہے، یہ فرض والے میں. تو لیکن یہ میت کو غسل دینا تھا، یہاں جو غسل دے رہا ہے ان کے لیے. ہاں ہاں وہاں میت کو دینے کے لیے ہے. کیا کہا تھا، واجب کہا تھا؟ نہیں جس ابھی تو یہاں آیا ہے کہ اگر میت ہو گیا، کوئی آدمی مر چکا ہے، اس کو غسل دینا واجب ہے، اس کو نہلانا. یہاں یہ ہے کہ جو میت کو غسل دے خود وہ کیا کرے، نہا لے، یہ بہتر ہے. یہ ان کا کہنا ہے، تو میں تو کہتا ہوں واجب ہے. میری رائے کہ واجب ہے. اس لیے کہ اور ابھی حدیث غسل نہیں، ایسا تو نہیں جانتا ہوں. ہاں جمعہ، ہاں اب نہیں، اگر جمعہ کسی نے نہیں پڑھنی ہے، کسی کو جمعہ نہیں پڑھنی ہے تو 10 دن بعد نہائے. وہ ایسا نہیں کہ کسی خاص مدت تک غسل اگر کوئی آدمی نہیں کرتا تو اس کے بعد واجب ہو جاتا، ایسا کچھ مسئلہ نہیں. چوتھا مسئلہ الاحکام المترتبہ علی من وجب علیہ الغسل،
کہا کہ کیا احکام مرتب ہوتے ہیں جس پر غسل واجب ہوتا ہے؟ نمبر 1، لا یجوز لہ المکث فی المسجد، ایک آدمی اگر ناپاک ہے، جنبی ہے، تو مسجد میں وہ ٹھہر نہیں سکتا، الا عابر سبیل، اگر گزر رہا ہے مسجد سے۔ کبھی کبھی گاؤں وغیرہ میں دیکھا جاتا تھا کہ راستہ ادھر دروازہ ہے اور ادھر بھی دروازہ ہے، تو اگر ادھر سے ادھر آدمی گزر جائے تو اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ گزر سکتا ہے، لیکن ٹھہرنا بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور قرآن نے کہا ولا جنوباً، اور جنوبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، الا عابر سبیل، الا کہ وہ راستہ ادھر سے ادھر گزر رہا ہو۔ فَإِذَا تَوَضَّأَ جَازَ لَهُ الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ، اگر اس نے وضو کر لیا تو جائز ہے۔ گویا کہ ایک مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر جنبی آدمی ہے تو وہ گزر سکتا ہے، لیکن اگر جنبی ہے وضو کر لے تو اس کے لیے ٹھہرنا جائز ہو جائے گا، ٹھہرنا جائز ہو جائے گا مسجد میں۔ فَإِذَا تَوَضَّأَ جَازَ لَهُ الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ لثبوت ذلك عن جماعت من الصحابہ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو ان الوضوء یخفف الحدث، کہا وضو سے کیا ہو جاتا ہے، جو بڑی ناپاکی ہے اس کو کیا کر دے گا، ہلکا کر دے گا، اسی لیے کہا کہ مسجد میں وہ رک سکتا ہے۔ والوضوء احد الطہورین، کہا کہ وضو دو پاکی میں سے ایک پاکی ہے، حدث اصغر سے وضو ہے، تو کہا کہ اگر کوئی آدمی جنبی ہے، غسل واجب ہے، تو وضو کر لیتا ہے تو اس کا حدث ہلکا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ مسجد میں ٹھہر سکتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھے گا۔ لا یجوز لہ مس المصحف، اگر کوئی آدمی جنبی ہے، ناپاک ہے، تو وہ قرآن نہیں چھو سکتا ہے۔ لا یجوز لہ قراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی جنبی آدمی ہے، بیوی پاس گیا ہے، ویٹ ڈریم ہوا ہے، تو وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ نہا نہ لے، لیکن اور چیزوں میں وضو نہیں ہے آپ کا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ کس کی؟ ہاں، دلیل یہاں کچھ ذکر نہیں کی ہے، انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کی جماعت سے یہ ثابت ہے، لیکن کوئی دلیل یہاں پہ نہیں دی ہے، بہت تفصیل نہیں ہے، نہ کہیں گے انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، لا یجوز لہ قراءۃ القرآن، جنبی آدمی کے لیے قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، تو جنبی قرآن نہیں پڑھے گا کچھ بھی، حتیٰ یغتسل، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ لیکن ابھی آواز آ رہی شاید۔ اچھا، حدیث دیکھیے، کان علیہ الصلاۃ والسلام لا یمنعہ من قراءۃ القرآن شیء، قرآن پڑھنے سے کوئی چیز نہیں روکتی تھی، الا الجنابہ، سوائے جنابت کے، یعنی جنابت ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں پڑھتے تھے، باقی وضو نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہ وہ مسنون کے درجے میں ہے، بس وہ مسنون کے درجے میں ہے۔ اس سے پہلے ایک بات ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سلام کیا، وضو نہیں تھا، پھر آپ نے وضو کیا، پھر سلام کا جواب دیا، تو گویا کہ یہ مسنون ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرے تو مکمل طور پہ پاک ہو، حد سے اصغر سے بھی اور اکبر سے بھی۔ ہاں کیا؟ ہاں، تو سب چیزوں کے سارے اذکار کے لیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بس وہی کہا ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر سمجھتے تھے، یا اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا کہ کیا کرتے تھے کہ حد سے اصغر و اکبر سے پاک رہتے تھے، تب اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے وہ جائز ہے کہ آدمی حد سے اصغر ہو تو اس سے آدمی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن جرم بھی ہے تو، یا حد سے اکبر بھی ہے، جنابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں پڑھتے تھے، لیکن جب جنبی ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں پڑھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ جنبی کے علاوہ وضو نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، اذکار پڑھتے تھے، لیکن عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا کہ پاک رہتے تھے اور پاکی کی حالت میں ہی اذکار بھی کرنا پسند کرتے تھے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی وضو کرنا، اذان دینا چاہتا ہے، کوئی ذکر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو کرے گا، پھر تو بڑی مشقت آ جائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ
پاکی صاحب رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ جب وضو ہو طہارت پہ ہو تبھی وہ اللہ کا ذکر کریں۔ اور اس کے اوپر کیا حرام ہے؟ نماز حرام ہے، طواف حرام ہے، یہ بات آ چکی ہے پہلے بھی۔ اور کنٹینیو کر بھائی کہ رک جائیں گے ہیں؟ بھائی بھائی آپ کی بات ہوئی تھی کیا؟ نہیں شاید بھائی بھائی نہیں آئیں گے؟ شیخ اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے ہاں چلیے تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں وہ قرآن کی قراءت کرتا ہے لیکن اپنے دماغ میں بنا زبان کی حرکت سے، تو اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے۔ ایک چیز اور ہے، نماز وغیرہ میں اگر ہم لوگ، آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو کہ زبان کی حرکت نہیں ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں تب بھی، نماز پڑھتے ہیں تب بھی، تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ وہ پڑھ نہیں رہا ہے۔ ذکر 3 ٹائپ کا ہے، ابن القیم رحمہ اللہ نے 3 مراتب ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دماغ، ٹھیک ہے، دل، زبان، یہ تینوں ساتھ دیں، پڑھیں بھی، ٹھیک ہے، اس پر غور بھی کریں، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سیکنڈ نمبر کا درجہ ہے کہ آپ دل سے یا دماغ سے ذکر کریں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور کمتر درجہ ہے کہ آدمی زبان سے ذکر کرے لیکن اس کا دماغ دل غائب ہو، تو ثواب پائے گا انشاءاللہ۔ لیکن قرآن اگر پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو پھر فاضل اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ پڑھنا کہتے ہیں کہ زبان حرکت ہماری کرے، زبان ہماری حرکت کرے، ہلے تبھی پڑھنا کہیں گے۔ لیکن اگر آدمی دعا مانگتا ہے، زبان نہیں ہل رہی ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ شیخ اگر جیسے کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اسے ایک دم سے بلغم آ جائے تو پھر وہ اس کیس میں کیا کریں؟ آج کل تو لوگ مندیل بھی رکھے رہتے ہیں، یا کپڑے میں تھوک لے، کپڑے کو کیا کر لے، مسل لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوا ہے، یا بائیں پیر کے نیچے تھوک دے۔ لیکن اب چونکہ یہاں فرش وغیرہ اس طرح ننگی نہیں ہے مٹی کی، تو یہ پریشانی آئے، نکل جائے، کیا مسئلہ، کچھ نہیں ہے، نکل جائے اس کو۔ یہ ایک سوال ہے، جی کسی نے سوال کیا ہے، مسح کی مدت کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ پٹی لگانے سے پہلے یا امامہ یا دوپٹہ پہننے سے پہلے وضو کرنا ہوگا، پھر اس پر مسح ہوگا، جیسے موضوع کے معاملے میں تھا۔ 2 سوال ہیں شیخ۔ اچھا۔ مسح کی مدت کیسے کیلکولیٹ کریں گے، ایک تو یہ پوچھا ہے انہوں نے۔ اچھا، موزے پہ مسح کی؟ جی، یہ دوپٹہ وغیرہ جو بھی ہے اس اب نہیں تو دونوں خلط مت نہ ہو، تھوڑا ایک پہ ہو جائے۔ اگر موزے کی بات ہے تو کہا گیا ہے 24 گھنٹہ۔ ایک رائے علماء کی یہ ہے کہ جب بھی اس کا وضو ٹوٹے گا تبھی سے وہ مدت شمار ہوگی۔ فرض کر لیں 11 بجے دن میں وضو ٹوٹ گیا، تو 11 بجے سے پہلے ہمیں دوسرے دن تک مسح کر لینا ہے موزے پر۔ 11 بجے سے پہلے، 11 بجے کے بعد نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ 24 گھنٹہ سے وہ آگے جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات، دوسرا یہ ہے انہوں نے پوچھا ہے جیسے پٹی لگانے سے پہلے ہاں، یا امامہ دوپٹہ پہننے سے پہلے اس میں کوئی وضو کرنا ہوگا، اس میں کوئی شرط ایسی نہیں ہے۔ پھر اس پر مسح ہوگا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے۔ اس پر جب بھی اس نے بات لیا ہے، وضو کے ٹائم آئے گا تو وہ ایسا نہیں کہ بھائی ہم اب وضو کرا کے جائیں گے پلاسٹر چڑھوانے، تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے موزے والی کہ ہم وضو کر کے پہن لیں گے، یہ پلاسٹر چڑھوا لیں گے، یا اوڑھنی ہم پہن رہے ہیں، یا اچھی طرح سے اس کو باندھ لیتی ہیں، ہوتے نا، پریشانی کبھی کبھی ہوتی ہے۔ بازار کی مسجد اگر ہے، کہیں موقع مل گیا اگر خواتین کو نماز پڑھنے کے لیے، دوپٹہ وغیرہ ہے نکالنا یا پورا وہ نکالنا، عبایا نکالنا، تو یہ غیر مشکل ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ مسح کر سکتی ہے سر کے اوپر، اور اس کی کوئی مدت نہیں ہے، نہ اس کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ وضو کر لے پھر پلاسٹر چڑھائے یا دوپٹہ چڑھائے یا امامہ باندھے تب مسح کر پائے گا، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک سوال اور ہے، ہاں، کیا حائضہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ سکتی ہیں؟ کیا حائضہ مسجد میں سیدھے والے ایریا میں بیٹھ سکتی ہیں جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے؟ مشکل ہے یہ۔ جنابت والا جو معاملہ تھا تو وہ تو تھا کہ آدمی وضو کر لے، آدمی مرد ہو یا عورت وضو کر لے، اور وہ مسجد میں
رک سکتا ہے، لیکن حیض کے معاملے میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ وضو سے اس کی حیض کی جو گندگی ہے وہ کم ہو جائے گی اور وہ مسجد میں بیٹھ سکتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا تھا نا کہ جو عید کے سلسلے میں جی ام عطیہ کہتی ہیں ہمیں حکم تھا کہ سب کو لے کے آئیں عیدگاہ میں سب کو لے کے آئیں، لیکن وہ نماز سے دور رہیں گی۔ تو اگر مسجد میں معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عورتیں جو حیض سے گزر رہی ہوں وہ مسجد میں نہیں آئیں گی عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر دور ہو سکتی ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ اس طرح سے نہیں آئیں گی، کیونکہ بھائی ان کے لیے داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اور ابھی اس سے پہلے گزرا کہ گویا کہ حیض کی ناپاکی جنابت کے مقابل میں بڑی ہے، تو مطلب عید کے دن تو اجازت ہے نا انہیں، اگر حیض لیکن اگر مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے عید کی تب کیسے آئے گی وہ؟ مسجد میں ہاں عیدگاہ میں ایسے؟ عیدگاہ میں تو بالکل آئے گی، عیدگاہ کا حکم اور مسجد کا حکم دونوں بالکل الگ الگ ہیں۔ تھوڑا پڑھ لیں۔ ایک سوال اور ہے۔ ہاں کیا حائضہ قرآن ریسائٹ کر سکتی ہیں؟ ہاں یہ تو کون سے ہاں بالکل ہاں بالکل ان کے لیے، چونکہ علماء کہتے ہیں یہ لمبی مدت ہے، جنابت کی حالت میں نہیں، کیونکہ حکمت دیکھیں کہ وہ ابھی چاہے ابھی نہا کر کے نماز پڑھ سکتی ہے عورت مرد قرآن کی طرح، لیکن چونکہ جنبی والی جنابت والا مسئلہ نفاس والا مسئلہ لمبا ٹائم ہے تو اس میں اس کو منع کیا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک بات پہلے بھی آئی تھی، اگر تفسیر والا قرآن ہے تو اور آسان ہو جاتا ہے، وہ اور آسان ہو جاتا ہے، موبائل پہ پڑھ سکتی ہے، یا اپنے ہاتھوں پہ اگر دستانہ یا گلوز پہن لے تب بھی وہ قرآن کو چھو سکتی۔ کہا حائل ہو رہے مباشرتاً یا ڈائریکٹ اس کا ہاتھ قرآن کو مصحف کو نہ ٹچ کرے۔ تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، کئی بجے اذان ہے؟ 8:30 پہ؟ نہیں کر لیتے ہیں، سوال دیکھ لیجیے ایک آدھ اور۔ ہاں تو اسے بند کر دیتے ہیں، چائے بھی پینی ہم لوگوں کو، یہ چائے جو لائی تھی بہت اچھی تھی۔ یہ جیسے جو معاوضتین وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ جنبی حالت میں پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں ایک چیز اور، جو اذکار ہیں، اذکار قرآن کی تلاوت کا حکم الگ ہے، اذکار کا حکم الگ ہے۔ تو اذکار جسے کوئی آدمی ناپاک ہے، چاہے جنابت کی ناپاکی ہو یا عورت ہے تو حیض نفاس کی ناپاکی ہو، تو سوتے وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ تینوں قل پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور جہاں تک جسم پہ ہاتھ پہنچ سکتا تھا ہاتھ کو پھیر لیتے تھے، تو یہ سب کے لیے ہے، اس میں کوئی خاص۔ تو اذکار جو ہیں وہ آدمی مرد ہو یا عورت کوئی ناپاکی ہو اس میں وہ اذکار پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم سجدے میں قرآن پڑھیں، سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن کوئی کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر یہ کوئی آدمی پڑھتا ہے تو کوئی کہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، کیا کہے گا؟ دعا پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو دعا پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ اذکار یا اس طرح کی چیزیں وہ نماز میں پڑھ سکتا ہے، سجدے میں دعا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو منع کیا گیا قرآن پڑھنے سے، تو اس میں جو اذکار میں چیزیں آئی ہیں وہ آدمی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے جو خواتین کی یہ غسل جنابت والا بتایا، ہاں تو وہ جوڑا باندھ کر کے 3 لفظ پہ پانی ڈالنا ہے۔ ہاں، اگر گویا کہ اگر پورے طور پہ پانی اس کے بالوں میں نہیں پہنچتا ہے تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا، جنابت والا غسل۔ لیکن اگر حیض والا غسل ہے تو اس کو پورے بال کھولنے پڑیں گے۔ ویسے بھی جوڑا والا مسئلہ آیا تھا پہلے کہ جوڑا عورت باندھے کہ نہ باندھے، تو جوڑا باندھنے سے آدمی عورت پرہیز کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وعید سنائی ہے۔ اچھا شیخ، جیسے ابھی پیچھے درس میں بیان کیا تھا آپ نے کہ جیسے سردی کا وقت آ رہا ہے، اب جو اس میں غسل رات میں کرنے میں دقت محسوس ہو سکتی ہے یا بخار بیمار ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے، تو اس کنڈیشن میں وہ تیمم کر سکتے ہیں؟ لیکن آج کل کہاں یہ پریشانی ہے، ہر جگہ ماشاءاللہ گیزر ہے اور گیس کا نہیں ہے، اگر کسی کے ابھی نہیں ہے تو گاؤں دیہات میں ابھی بھی غریبوں کے ہاں کوئی سہولت نہیں ہے۔
مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے خیال سے اب شہروں میں متمدن لوگ ہو گئے تو یہاں پہ الحمدللہ پریشانی نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ اور بتاؤں، آدمی اگر غسل کرنا چاہے تھوڑے پانی سے، اس کو گرم کر لے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے میں تیمم کرتے تھے؟ معاف کیجیے، وضو کتنے پانی سے کرتے تھے آپ؟ ایک مگہ پانی بہت ہے، سفیشینٹ سے زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے مگہ میں کرتے تھے، یعنی 600 ml میں۔ اور غسل میں آپ مان لیں جو آپ نارمل پانی بالٹی ہے اس میں آدھا بالٹی، کہ آدمی کا جسم بھگو لے اور پاک صاف ہو جائے، یہ کافی ہے۔ تو اگر آدمی اتنا پانی گرم کرنا چاہے یا بہت آسانی ہے، یا اگر اتنے پانی سے نہانا چاہے تو شاید وہ ٹھنڈک اس کو لگے گی نہیں، لیکن اگر پانی ابھر رہا ہے تو بھائی پریشانی آ سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے گنجائش موجود ہے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ وہی غسل وضو کے لیے کافی ہے۔ اور اگر آدمی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، بھائی ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تو آدمی غسل کر لے گا، ٹھیک ہے، نہیں کر پاتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، یا پانی ہے تو وضو کرے گا۔ پانی ہمارے خیال سے کتنا بھی ٹھنڈا پانی ہو تو اعضائے وضو دھونے میں اس کو بیماری پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ غسل کے لیے تیمم کر سکتا ہے وہ، لیکن وضو پھر کرے گا اوپر سے؟ نہیں، بتاتا ہوں، اگر ایسی سچویشن ہے کہ وہ وضو بھی نہیں کر سکتا ہے، وضو پانی ہے لیکن بیمار ہے یا کوئی اور تکلیف ہے کہ وضو نہیں کر سکتا ہے، تیمم کرے گا، وہ غسل جنابت والا تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ ٹھیک؟ ہاں ہاں، اب اس میں تو بات آئی ہے کہ بھائی اگر شرم گاہ پہ ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نواقض وضو میں اس کا ذکر آیا ہے۔ جس میں جنابت والا جو غسل ہے اس میں وضو کی تو ضرورت ہے نہیں، اس کے بعد ہاں وہی جو ہے نماز ہاں تو اسی غسل کے دوران میں مطلب کپڑے پہنتے میں اگر اچھا تو اس میں میں تو کہتا ہوں بھائی کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اچھا ایک روایت اور ہے، سنیے، ایک ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے اچھی لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر ذکر پہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ وَهَلْ هِيَ إِلَّا بُضْعَةٌ مِّنْكُمْ، کہ تمہارے جسم کا ہی ایک وہ حصہ ہے۔ اس کا مطلب جس طرح سے دوسرے اعضاء پہ ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ویسے ہی شرمگاہ پر بھی ہاتھ لگنے سے وضو، ہاں اگر شہوت سے ہے، آپ کے خیالات ایسے ہیں کہ جذبات میں آ رہے ہیں تو وہ صورت دوسری ہو سکتی ہے، لیکن نارمل چھو جانے سے یا چھو لینے سے وضو ان کا فتویٰ کہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اگر آدمی چھوتا جان کر کے چلے وضو کر لے، لیکن کہیں ہاتھ لگ گیا کپڑا پہننے وہننے میں، ایسا ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ وضو اس کا ٹوٹے گا نہیں۔ اور اس کی نیت ہے کہ اس کو وضو بھی چاہیے نماز کے لیے، تو اس کا وضو کے لیے بھی کافی ہے۔ ہاں تو نیت کی بات آئی اس میں اگر کوئی کسی کی نیت ہی نہیں ہے کہ اس کی وضو ہو، وہ صرف جنابت مطلب حدث اکبر کو رفع کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے، اور نیت وضو کی نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ شیخ نماز کہتے ہیں نیت ہو وضو کی طرح، وضو کی اچھا تو ہو سکتا ہے۔ چائے کہاں سے آئی تھی بھائی؟ بڑی سی چائے تھی، امام صاحب کہاں گئے اس دن؟ آپ نے میں منگاتا ہوں۔ ارے مانا کیجیے، آپ نے پچھلی بار منگا دی تھی، میں لے کے سر بھائی لے کر آئیے، چلیے آتا ہوں۔ اچھا اس میں